ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. آج کا پروگرام ذرا یونیک ہے. ایک لحاظ سے یونیک اس طریقے سے ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے ایز اے طالب علم، ایک معیشت کے حوالے سے ایک طالب علم کی حیثیت سے جو بہت بحث چلتی ہے، مختلف آپ ٹی وی ٹاک شو میں دیکھتے ہوں گے، مختلف جگہ اخبارات میں بھی پڑھتے ہوں گے کہ جو لاسٹ حکومت تھی پی ایم ایل این کی، جو 5 سال کی، اور جو یہ 4 سال کی یا 3.5 سال یا 4.25 سال کی حکومت تھی عمران خان کی، معیشت کہاں ٹھہرتی ہے، وہ جو بیسک انڈیکیٹر ہے وہ کہاں ٹھہرتے تھے، کس طرح وہ ایک دوسرے کو ہم اگر سامنے لائیں، جس کو اعداد و شمار کا ایک کہنا چاہیے تقابلی جائزہ. ہم نے بڑی محنت کی ہے اور بڑے اہم ترین معاشی ماہرین سے بھی رائے لی ہے. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی، ماہر معاشیات، آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر فروخ سلیم، ماہر معاشیات، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن، آپ کی طرف پہلے آ جاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آج جو موجودہ حکومت ہے اس کو جو معاشی چیلنجز، کس قسم کے معاشی چیلنجز کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا سر؟ اور یہ جو اضافہ ہوا ہے پیٹرول میں، اور یہ جو آپ کے ڈالرز میں، اور یہ جو مہنگائی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، کیا یہ پچھلی پالیسی کا تسلسل تھا یا یہ جو 1.5 مہینے کی حکومت ہے اس کی کوئی غلط پالیسی کا نتیجہ ہے؟ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ جو معیشت میں تباہی اور بربادی آئی ہے، جو اعداد و شمار آپ نے بتائے ہیں، اس کی متعدد وجوہات ہیں. اس کو سمجھیں گے تو ان سوالوں کا جواب مل جائے گا. پہلی جو میرے خیال سے سب سے بڑی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ 28 فروری 2022 کو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ یہ اعلان کیا کہ پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کے نرخ وہ کم کر رہے ہیں اور یہ 30 جون تک منجمد رہیں گے. آئی ایم ایف ناراض ہوا. اس نے کہا بھائی یہ کیا تماشا ہے، ایک حکومت نے ایک عالمی مالیاتی ادارے سے تحریری معاہدہ کیا ہے، وہی حکومت ہے، چند ہفتے ہوئے ہیں، تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ معاہدے کی خلاف ورزی کر دیں اور معاہدہ توڑ دیں؟ تو ہمارا جو قرضے کا پروگرام تھا مشکلات کا شکار ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو ممکنہ قسط تھی $900 ملین کی وہ نہیں ملی، اور اس کے ساتھ ہی سعودی عرب اور دوست ملکوں نے جو پیسہ دینا تھا وہ نہیں ملا. بانڈ مارکیٹ سے جا کے ہم پیسہ لا سکتے تھے، وہ نہیں ملا. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ 28 فروری سے اب تک ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ $6.3 ارب گر گئے، اور اب یہ صرف $10.1 ارب ہیں، جو خوفناک حد ہے. اور روپے کی قدر میں $22 فی ڈالر کمی ہوئی. تو جو ملک $75 ارب سالانہ امپورٹس کر رہا ہے، اگر وہ یہ تباہی آ جاتی ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے بالکل واضح ہیں. اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ معاشی دہشت گردی تھی، فائنینشیل جو ہے وہ ٹیررزم تھا. دوسرا جو بڑی ایک حماقت کی تھی، جرم کیا تھا، میں یہ کہنا چاہوں گا، وہ یہ تھا کہ مارچ سے جون 2020 تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے، جس کو معاونت تھی منسٹری آف فائنانس کی، کووڈ-19 کی آڑ میں جو ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا اس کو کم کر دیا انہوں نے 13.25 سے 7%. اور اس کے نتیجے میں بینکوں نے سستے قرضے دینے شروع کیے، بے تحاشا عیاشیاں شروع ہوئیں، بے تحاشا امپورٹس ہوئیں. اور اس کے نتیجے میں اگر صرف میں آپ کو جولائی سے مارچ 2022 تک کی فگر دوں یا اپریل تک کی لے لیں، 10 مہینوں کی، تو ہمارا امپورٹ جو $65 ارب رہا، یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ، اور پچھلے سال کی اسی مدت میں $21 ارب زیادہ. تجارتی خسارہ اسی مدت میں $39 بلین، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ، اور پچھلے سال کی اسی مدت سے $15 ارب زیادہ. تو جو اب 1 ملین کی قسط کے لیے یا 1 بلین کی قسط کے لیے ہم گھٹنوں کے بل دوڑ رہے ہیں، وہاں اپنے امپورٹس میں اگر 10 مہینے میں $21 ارب کا اضافہ کر دیا اور اس کو $65 ارب پہ لے گئے، تو یہ اقتصادی ٹیررزم نہیں تھا کیا؟ تو یہ جو حرکت کی انہوں نے نوازنے کی اشرافیہ کو، اور اس کی وجہ سے تھوڑی بہت جو شرح نمو تیز ہوئی، جو آپ کو شرح نمو زیادہ نظر آ رہی ہے، وہ یہ عارضی تھی. اس غلطی کی وجہ سے
اور اس کو نقصان کو پورا کرنے کے لیے ایک جرم کیا، پاکستان کے آئین کو توڑا. وہ آئین کو توڑا کس نے؟ منسٹری آف فائنانس نے اور اسٹیٹ بینک نے. وہ یہ تھا کہ جو کروڑوں بینکوں کے کھاتے دار ہیں ان کو اس وقت سے لے کے اب تک 800 ارب روپیہ منافع کی مد میں کم دیا اور اس کا فائدہ طاقتور مافیا کو پہنچایا. یہ جو 800 ارب روپے کم دیا گیا، میں آپ کو قانون کوٹ کر دیتا ہوں، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 26A4، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 40A، یہ دونوں اقدامات جو ہیں یہ فائنینشیل ٹیررزم ہیں. اس سے معیشت تباہ ہوئی، عوام تباہ ہوئے اور پاکستان کی سلامتی کو خطرات ہوئے. تو میں تو یہ چاہوں گا کہ شہباز شریف صاحب مہربانی کریں، قومی سلامتی کونسل کی میٹنگ بلائیں، اس میں یہ دو حقائق جو میں نے بتائے ہیں وہ رکھیں اور یہ کہیں کہ جو فائنینشیل ٹیررزم تھا اس کا احتساب کیا جائے، ورنہ تو یہ دھندا پاکستان میں چلتا رہے گا، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. پھر آپ تیسرا میں آپ کو بتاؤں، بہت اہم بات میں آپ کو بتانے چلا ہوں. شوکت ترین نے 2 بیان دیے ہیں، آنکھیں کھل جائیں گی قوم کی. شوکت ترین نے یہ کہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور جب یہ اس نے بیان دیا اس کے چند ہفتوں کے بعد عمران خان صاحب نے اس کو وزیر خزانہ بنا دیا، پھر سینیٹر بنا دیا. ان کے دور میں جو تباہی آئی وہ جولائی سے اپریل میں نے آپ کو بتا دی. مگر اس سے بڑی بات، جب عمران خان برطرف ہوئے اس کے 3 دن کے اندر ودن 3 days شوکت ترین کیا کہتے ہیں، جب تحریک انصاف کی حکومت اگست 18 میں اقتدار میں آئی تو ان کے پاس معیشت کی بحالی کا کوئی منصوبہ نہیں تھا. انہوں نے اس مدت میں حکومتی شعبے کے اداروں کے لیے ڈڈ نتھنگ، کچھ نہیں کیا. اگر وہ یہ کہتے کہ کوئی منصوبہ نہیں تھا تو ہم تو 3-3.5 سال سے کہہ رہے ہیں. مگر یہ جھوٹ اور دروغ گوئی کی بات میں اب بتا رہا ہوں ریکارڈ پر. عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے چند ہفتے پہلے ایک 10 نکاتی حکمت عملی دی تھی. اس کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں. عمران خان صاحب کے پاس، تحریک انصاف کے پاس معیشت کی بحالی، معیشت کی تعمیر نو کے لیے پوری حکمت عملی، پورا خاکہ موجود ہے، پورا خاکہ موجود ہے. تو کچھ بھی نہیں تھا. شوکت ترین بھی کہہ رہے کچھ نہیں تھا. تو یہ جو جھوٹ اور دروغ گوئی ہے اس کا کوئی احتساب نہیں ہونا چاہیے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ حکومت شعبے، جو یہ 10 نکاتی حکمت عملی، حکومتی شعبے کے ادارے، اسٹیل مل، PIA، ان کے لیے ہم جو ہے انقلاب کی بنیاد رکھیں گے، جبکہ کچھ بھی نہیں کیا. اور تیسری جو بہت بڑا جرم کیا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب انہوں نے IMF کے بعد بہت تاخیر سے گئے تو جب مذاکرات شروع ہونے والے تھے اچانک انہوں نے دونوں ممبرز تبدیل کر دیے اور وہ لوگ لے کر آئے جو 3 دن پہلے تک پاکستان میں تھے ہی نہیں، وہ پاکستان میں تھے ہی نہیں، ان کو لے کر آئے. تو دنیا میں کبھی مذاکراتی ٹیم کو اچانک تبدیل کیا جاتا ہے. منسٹری آف فائنانس کا سیکریٹری کو باہر نکال دیا گیا اور ان دونوں نے، رضا باقر نے جنہوں نے مصر میں تباہ کیا تھا اور حفیظ شیخ کو جو 2 مرتبہ فائنانس منسٹر رہ چکے تھے اور نکالے گئے تھے، یہ استعفیٰ لیا گیا تھا، ان کو لایا گیا. انہوں نے جو شرائط طے کی وہ معیشت کا تباہ کن تھی اور اس کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ تباہ ہو گئی. آخری بات میں آپ کو بتا دوں، عمران خان صاحب ٹیکس ایمنسٹی اسکیم 2019 میں لائے تھے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان سے لوٹ کے دولت باہر گئی ہے اس کو پاکستان واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا تو الیکشن سے پہلے نعرہ یہی تھا کئی سالوں سے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت لائیں گے، تعلیم اور صحت پر خرچ کریں گے. انہوں نے اب یہ کہا کہ اس لوٹی ہوئی دولت کو پاکستان لانے کی ضرورت نہیں ہے، 6% ٹیکس دے دیں. اور اتنا 6% ٹیکس لے کے وہ پیسہ باہر رہ گیا اور اس کے بعد روپے کی قدر کو 124 سے لے کے 190 تک جو گرایا اس میں ان کا بھی فائدہ ہوا. اس کے بعد جو ملکی اثاثے تھے اس کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی جو چوری تفصیلات ہمارے پاس ہیں، ان سے ہم ریکور کریں گے پیسے. قانون بن گیا اور انہوں نے بعد میں کہا کہ ہم تو ان پہ ہاتھ نہیں لگائیں گے. ان کے سینیٹر نے ٹی وی پروگرام میں کہا کہ جی ہمیں بھی پتا ہے کہ قانون ہے، ان چوروں سے پیسہ مل سکتا ہے 900 ارب روپیہ، لیکن ہمارے اوپر دباؤ ہے تو ہم نہیں کریں گے. تو چوروں کے لیے دباؤ ہے، عوام کو کچل دیں، معیشت کو کچل دیں، صنعت کو. ٹھیک ہے سر، میں ادھر آتا ہوں، میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. شاہد حسن صاحب، میں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی طرف چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ذرا معیشت پہ میں آپ کی بھی رائے لینا چاہتا ہوں. کہاں کھڑے ہیں آج سر، اور موجودہ حکومت کو جو معاشی چیلنجز ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ابھی جو تھوڑا اضافہ ہوا ہے، کیا یہ پرانی ایگریمنٹ کا تسلسل ہے یا ان کی کوئی نااہلی بھی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو اعداد و شمار ابتدائیے میں پیش کیے ہیں میں جانتا ہوں کہ اس کے اوپر کتنی محنت ہوئی ہے، لیکن وہ اعداد و شمار میں سمجھتا ہوں کہ معیشت دان بیٹھ کے تو آپس میں ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں. عام پاکستانی جو ہے اس کی معیشت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 چیزوں کے ارد گرد گھومتی.
وہ گھومتی ہے کہ آٹے کی کیا قیمت تھی 2018 میں، آج کیا قیمت ہے. تو 2018 میں وہ 35 روپے کلو تھا، کچھ بتایا، اور پھر وہ 2021-22 میں وہ 70 روپے 75 روپے تک پہنچ گیا. دوسری امپورٹنٹ چیز جو آتی ہے وہ چینی ہے. چینی 55 روپے تھی کوئی 2018 میں، اور پھر وہ 100 روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی. بجلی کا آپ نے ذکر کیا، میں نے اپنے گھر کا جو بل دیکھا ہے وہ 2018 اگست میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت 11 روپے کا ایک یونٹ تھا، اور آج جو میں نے بل دیا ہے وہ 28 روپے فی یونٹ ہے. اب پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں ان تین چیزوں میں تقریباً 100% اضافہ آیا ہے 2.5 سے 3 سالوں میں. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ تو تاریخی چیزیں ہیں کہ 100% آپ کے آٹے کی قیمت، چینی کی قیمت اور بجلی کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی. ایک بنیادی نقطہ ہے ڈاکٹر صاحب جو ہم عموماً جب معیشت کے اوپر بحث کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں یا یاد نہیں رکھتے، وہ ہے معیشت اور سیاست کا ایک گہرا تعلق. دیکھیے جس ملک میں بھی عدم استحکام رہتا ہے سیاسی حوالے سے، وہاں پہ اس کی معیشت جو ہے وہ کبھی بھی سیدھی سمت نہیں چل سکتی. اب آپ اس وقت دیکھیے کہ 2 بیانیے چل رہے ہیں پاکستان کے اندر. ایک بیانیہ ہے کہ معیشت کو بہتر کس طرح کرنا ہے، اور دوسرا بیانیہ چل رہا ہے خانہ جنگی کا. جو پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کی اعلیٰ ترین قیادت ہے وہ یہ بیانیہ لے کے پھیلا رہی ہے خانہ جنگی والا. اب میرے تجزیے میں دونوں میں سے ایک بیانیہ جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے. یا تو خانہ جنگی والا بیانیہ زندہ رکھیں اور یا معیشت بہتری کرنے والا بیانیہ. ان دونوں اکٹھے ایک ہی ملک کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے. دونوں میں سے ایک کو دفنانا ضروری ہوگا. اب یہ ریاست پاکستان اور پاکستان میں رہنے والوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس بیانیوں کو دفن کرنا ہے. کیا خانہ جنگی کے بیانیوں کو دفن کرنا ہے یا معیشت بہتری کرنے والا جو بیانیہ ہے اس کو دفن کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا فاروق صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی پیٹرول کا اضافہ ہوا ہے اور یہ مہنگائی میں بھی اور یہ ڈالر میں بھی، تو یہ تسلسل ہے اس ایگریمنٹ کا جو پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف کے درمیان ہوا تھا. اس میں موجودہ حکومت مجبور ہے. کیا واقعی مجبور ہے سر؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس کا جواب آپ کو پچھلے سال کے بجٹ میں مل جاتا ہے. اگر آپ بجٹ کھول کے دیکھیں، وہ بجٹ بنایا گیا تھا آئی ایم ایف سے اگریمنٹ کرنے کے بعد، اور اس بجٹ میں 610 ارب روپے کی ایک اماؤنٹ رکھی گئی ہے جو پیٹرولیم لیوی کی مد میں ٹیکس لگانا تھا حکومت نے، سابقہ حکومت نے 30 روپے فی لیٹر. یہ ٹیکس کا وعدہ کیا گیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ اور ہمارے بجٹ کے اندر یہ رقم لکھی گئی تھی. اس کے بعد اگر آپ کھول کے دیکھیں، نومبر کی شاید 22 تاریخ تھی 2021، اس میں شوکت ترین صاحب نے میڈیا سے ملاقات کی تھی، پریس بریفنگ کی تھی. اس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا، بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا تحریری اگریمنٹ ہو چکا ہوا ہے جس میں ہم نے 4 روپے فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر ٹیکس لگانا ہے، اور یہ ہر مہینے لگانا ہوگا یا اس حد تک جب تک وہ 30 روپے فی لیٹر تک نہیں پہنچ جاتا. اب جو مئی کی 25 تاریخ کو آئی ایم ایف کا بیانیہ سامنے آیا ہے، جو آئی ایم ایف نے ریٹن سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے ڈیوییشنز کا، یعنی کہ اس میں آپ نے جو وعدے کیے ان کی خلاف ورزی ہوئی. اب دیکھیے عالمی ادارے جو ہیں وہ تو حکومت پاکستان وزارت خزانہ سے معاہدے کرتے ہیں. یہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر جو 30 روپے ٹیکس لگانے کا معاہدہ تھا یہ انہوں نے حکومت پاکستان وزارت خزانہ سے کیا. اب اس دوران اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے، نیا آدم آ جاتا ہے، تو یہ آئی ایم ایف یہ نہیں سوچتا. آئی ایم ایف یہ سوچتا ہے کہ ایک ملک نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور معاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے قسط تو وصول کر لی لیکن پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی. تو یہ ڈیزل کے حوالے سے جو آپ کا سوال تھا، یہ وہ معاہدہ ہے جو پچھلے سال کیا گیا تھا، سابقہ حکومت نے کیا تھا، اور پھر اس کی جو خلاف ورزی ہے وہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فروری کی 28 تاریخ کو جو سابق وزیر اعظم نے کہا تھا وہ اس کی خلاف ورزی ہوئی. تو معاہدہ تو پرانا چلا آ رہا ہے
لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس حکومت کو بھگتنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا ناظرین۔ تقابلی جائزہ بھی سنا اور ہمارے دو مہمان موجود ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت کا آپ نے سن لیا ہے کہ وہ اس معاہدے کا ہی تسلسل چل رہا ہے۔ میں مزید ڈاکٹر شاہد حسن سے بھی یہ سوال کروں گا کہ ان کا پھر میں کیا فگر دوں 1.5 مہینے کے اندر، لیکن آنے والے وقت میں اگر یہ حکومت رہتی ہے تو وہ کمپیریزن بھی ہم سامنے لائیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ ڈاکٹر شاہد حسن صاحب، یہ سوال کا بھی مجھے ایک جواب دیجئے کہ یہ 2021 کی جو پالیسی ہے جس کا تسلسل ابھی چل رہا ہے، جو IMF PTI نے کیا تھا، اور جیسے ڈاکٹر فاروق نے بھی کہا اور عام ایک تاثر بھی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ابھی سلسلہ چل رہا ہے یہ اسی تسلسل کا ہے۔ شہباز شریف کی حکومت کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا یا ٹھہرایا جا سکتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ بتائیے سر کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ زہر کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں، اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم نے 2 بجٹ دینا ہے، ایک بجٹ آنے والا ہے اور دوسرا بجٹ جو ہے اگلے سال آئے گا، تو وہ بجٹ بھی دے کے جانے کو کہہ رہے ہیں۔ تو کیسے یہ سب مینج ہوگا سر؟ آپ تو ماہر معاشیات ہیں، ایڈوائز دیتے رہے ہیں، تو ذرا بتائیں ہمارے پروگرام کے ذریعے حکومت کو۔ دیکھیے، میں پہلے آپ سے عرض کر دوں کہ ڈاکٹر فاروق کی بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اس وقت معیشت کی حالت اتنی تباہ ہے کہ میں IMF کے پروگرام کے ہمیشہ خلاف ہوں، لیکن میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اس وقت حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ہر قیمت پر، ہر حالت میں IMF سے جون میں پیسہ لینا ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو وہ شرائط تو ماننی پڑیں گی ان کی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی شرائط میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو 10 جون کو بجٹ آنے والا ہے اس میں جو شرائط انہوں نے رکھی ہیں اس کے نتیجے میں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اگلے مالی سال میں ہمارا گروتھ ریٹ 4.5% سے آگے نہیں جا سکتا۔ ایک، اگر اپریل میں ہمارا افراط زر جو ہے 13.4% ہے، اگلے چند مہینوں میں یہ 17% سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ قوم کو، حکومت کو، سب کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ایک حل تھا، وہ میں بتانے سے پہلے جو یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ حکومت کا بالکل ان کا توقع ہے کہ وہ آئینی مدت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے IMF سے یہ درخواست کی ہے کہ جو ستمبر 2022 میں ان کا پروگرام ختم ہو رہا تھا اس کو وہ یہ چاہتے ہیں جون 2023 تک لے جائیں، اور $6 ارب کا جو قرضہ تھا اس کو وہ $8 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے دور میں IMF کی قسطیں ملتی رہیں۔ میرے خیال سے یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے۔ ستمبر میں اس کو ایکسپائر ہونے دیں اور اس دوران میں معیشت کو بہتر بنائیں، اور ان کی چین سے آزاد ہونے کے بعد اپنی آزادانہ پالیسیاں بنائیں۔ یہ تو صحیح حکمت عملی ہوتی اور شاید ہونی چاہیے تھی۔ دوسری بات یہ، ڈار صاحب نے ابھی پرسوں ٹی وی پر یہ کہا ہے کہ پیٹرولیم میں جو انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے، اور روپے کی قدر جو ہے وہ 160 170 ہونی چاہیے، اتنی تو نہیں ہو سکتی۔ خیر، اگر پروگرام بحال ہو جائے گا تو یہ 185 پر آ سکتی ہے۔ لیکن میرا کہنا اب بھی یہ ہے کہ ایک مشکل ہے شہباز شریف صاحب کے پاس، اور وہ یہ ہے کہ قانونی حیثیت یہی ہے کہ آپ کے پاس جو چوری کے اثاثے ہیں ان سے وہ 900 ارب روپے وصول کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ پارٹنرز ہیں وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کبھی تیار نہیں ہوں گے، تو وہ یہ نہیں کر پائیں گے۔ تو ڈار صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ نہیں تھا، میرے خیال سے یہ میں اس سے متفق نہیں ہوں، بڑھانا پڑے گا، لیکن اس کو پروگرام کو جو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور قرضے کے حجم جو بڑھا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں جلد از جلد ان کے چنگل سے نکلیں، اور جو ان کا شہباز صاحب کی جو پرسنالٹی ہے اس میں ڈائنامزم ہے، وہ جو ہے بہت چیزوں کو تیزی سے اپنے عمل درآمد کراتے ہیں، تو اگر وہ اس سے فائدے نہیں اٹھا سکے یہ 6 پارٹیاں اور IMF کی شرائط، تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، اور پھر اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ تو میرے خیال اس میں تو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ دوسرا، میں اب بھی دوبارہ ایک درخواست کروں گا شہباز شریف صاحب سے، مہربانی کریں
اور ایک قومی سلامتی کی کمیٹی کی ایک میٹنگ بلائیں. میں نے کچھ پوائنٹ بتائے تھے, میں 2 پوائنٹ اور آپ کو بتا دوں. دیکھیے, فرینڈس آف پاکستان کا ایگریمنٹ ہوا تھا 2009 میں. اس کے اندر شوکت ترین نے اور شاہ محمود قریشی نے دانستہ غلط بیانیاں کی جس سے زبردست نقصان ہوا. اور میں نے یہ کہا تھا تحریر میں, کتاب میں بھی کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا عظیم دھوکہ تھا, اور اتنے زیادہ دہرایا کہ ان دونوں نے یہ مان لیا کہ یہ ہماری غلطی تھی. مگر میں اب بھی کہتا ہوں یہ ان کی غلطی نہیں تھی, یہ امریکہ کا جو گیم ہے نیو گریڈ گیم, اس کی معاونت کر رہے تھے. مجھے جو افسوس ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں جب یہ حکومت ختم ہوئی, وہی دونوں آدمی انہی دونوں پوزیشنز پہ تھے. تو اگر یہ عظیم دھوکہ دیا تھا, وہ اپنی غلطی مان چکے ہیں, تو کس خوشی میں کہا تھا کہ آپ انہی دونوں آدمیوں کو وزیر خارجہ بنائیں اور وزیر خزانہ بنائیں اور سینیٹر بھی بنائیں. کیوں؟ تاکہ جو نیو گریڈ گیم کے امریکی مقاصد ہیں, جو اس میں کمی بیشی رہ گئی ہے, اس میں مزید معاونت ہو. تو یہ سلامتی کا معاملہ ہے. قومی سلامتی کمیٹی کو یہ بتایا جائے, یہ ڈاکومنٹ دیے جائیں, عظیم دھوکے والی بات بتائی جائے. انہوں نے جو غلطی مانی جس سے کئی 100 ارب روپے کا نقصان ہوا, معیشت تباہ ہوئی, مہنگائی بڑھی, وہ غلطی مانی تھی تو اس کو ریکارڈ پہ لائیں اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے اس وقت بھی مذاکراتی ٹیم بھی بدلی تھی, یہ 2 بھی لے آئے, سی پیک کو بھی آپ نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. آپ جو 2 میر جعفر میر صادق لائے تھے, انہوں نے سی پیک کے خلاف بیانات دیے. تو اس سے جو میرے ملک کو نقصان ہوا, جو سرمایہ کاری گری, آخر اس کا کوئی تو اکاؤنٹیبلٹی ہو. تو یہ اگر نہیں کیا تو پھر ان کو بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جیسے میں نے کہا مہنگائی بڑھنے والی ہے. سر بجٹ کیسے بنا ہے, تھوڑا سا گائیڈ کر دیں نا سر. سر زہر کھانے کو وہ کہہ رہے ہیں ایک پیسہ نہیں ہے, تو یہ جو بجٹ ابھی دینا ہے جون میں, یہ کیسے دیں گے سر؟ آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں نا سر. سولوشن ہے حکومت کے پاس؟ جی میں گائیڈ کرتا ہوں. دیکھیے پہلے تو میں بتا دوں کہ 10 جون سے پہلے زہر کھانے کے لیے نہیں, معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو پیسے مل جائیں گے. IMF دینے والا ہے, وہ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ دینے والا ہے, سعودی عرب دینے والا ہے, وہ پیسے مل جائیں گے. اللہ نہ کرے کہ زہر کھانے کی نوبت پڑے. انہوں نے عوام کو سختی سے تیار کرنے کے لیے شاید کہہ دیا ہے. لیکن اب جو IMF کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیٹرولیم لیوی یعنی بھتے کی مد میں 410 ارب روپیہ مختص کریں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو متعدد بار بڑھانا پڑے گا. اگر عالمی منڈی میں تیل کی اور کموڈیٹیز کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہمارا روپیہ گر چکا ہے, تو وہ قیمتیں بھی بڑھیں گی. 410 ارب روپے کا بھتہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. IMF یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر دیں. اگر وہ کٹوتی کرتے ہیں تو پھر معیشت کے گروتھ ریٹ اور روزگار کے مواقع کہاں سے آئیں گے؟ تو اسی لیے یہ بڑا خطرناک کھیل IMF کھیل رہا ہے, اور امریکہ اس کو یوز کر رہا ہے. ہمیں اس سے نکلنے کی بات کرنی چاہیے. ان کے پاس بہت زیادہ موقع نہیں ہے جناب. اچھا سر, بالکل ایک جملہ کہہ کے میں ڈاکٹر فاروق کی طرف آؤں گا. کیا اسی اسٹیج پر ہم پرانا وہ معاہدہ جو PTI نے کیا ہے وہ ختم کر کے نیا معاہدہ نہیں کر سکتے سر IMF سے, عوام دوست معاہدہ؟ سر دو جملوں میں اس آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی شاہد صاحب, آپ سے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. 2 جملوں اس وقت جو وہ یہ ہے کہ اس وقت معیشت کی حالت اتنی تباہ ہے, ہمارے پاس جو ہے ریزروز جو ہیں وہ 4 ہفتے سے زیادہ کے نہیں ہیں. اس وقت آپ بارگیننگ پوزیشن میں نہیں ہیں. جو وہ کہیں گے مائنس خودکشی وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے بعد نکل کے تو آپ کر سکتے ہیں, اس وقت نہیں کر سکتے. بالکل ماننا پڑے گا, اس وقت نہیں کر سکتے. ارے ڈاکٹر فاروق صاحب, یقیناً آپ نے سنا ہوگا شاہد حسن کا. میں آپ سے یہ ضرور یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اب جو بجٹ ہے انہوں نے دینا ہے سر فوری طور پر, اور پھر اگلا بجٹ بھی وہ کہہ رہے ہیں, اور جس طرح ریزرو ہے اور جس طرح IMF کے ساتھ معاہدہ ہے, تو گورنمنٹ کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف تو میرا یہ سوال ہے آپ سے, اور دوسرا میں نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ سر لگژریز امپورٹ آئٹم تو بین کیا, تو کیا اس سے بین کرنے سے اس میں اسمگلنگ میں اضافہ نہیں ہو جائے گا اس چیز میں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے سر کہ یہ جو کیونکہ آپ بڑی نیچے لیول کی چیزوں کو بھی ٹچ کرتے ہیں, تو میں یہ سوال آپ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ یہ جو لگژریز گاڑیاں ہیں سرکاری اداروں میں اور پرائم منسٹر ہاؤس, صدر ہاؤس اور سیکٹریز کے پاس اور اداروں کے سربراہوں کے پاس, اور مفت آپ کے پیٹرول مل رہا ہے اور مفت ڈیزل مل رہا ہے اور بے شمار چیزیں جاری ہیں, کیا ان کو بند کر کے ہم انہی پیسوں کو غریب کو ریمیڈی یا سبسڈی نہیں دے سکتے سر؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب، پچھلے 50 سال کی معاشی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت اس کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بہت بڑھ جاتا ہے، خزانہ خالی ہونے لگتا ہے، تو اس وقت بات یہ کی جاتی ہے کہ جی لگژری آئٹم کی امپورٹ جو ہے اس کو ہم بند کرنے لگیں۔ اب میں نے اور یہ بار بار یہ ہوا اور کبھی بھی یہ چیز جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی، کبھی بھی اس کے نتیجے میں ہم اپنی مشکلات سے باہر نہیں نکلتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیریسلی کوئی خاص لگژری آئٹمز امپورٹ کر ہی نہیں رہے۔ بہت سارے آئٹمز ایسے ہیں جو اسمگل ہوتے ہیں، لیکن امپورٹ آفیشل جو ہے وہ ایسے آئٹمز میرا خیال ہے کہ 1.5 سے 2 بلین ڈالر سے زیادہ کے نہیں ہیں، جبکہ ہماری ٹوٹل امپورٹ ہونے جا رہی ہے کوئی 70-71 ارب ڈالر۔ تو یہ اس دفعہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم امپورٹس بند کر کے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم کر لیں گے، یہ پہلے بھی نہیں ہو سکا اور اب بھی نہیں ہو پائے گا۔ وہ آئنسٹائن کہا کرتا تھا کہ انسینٹی، بے وقوفی کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ آپ ایک ہی تجربے کو بار بار دہراتے رہیں اور توقع یہ رکھیں کوئی نتیجہ جو ہے وہ فرق نکلے گا۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھا پا رہے۔ اگر کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم کرنا ہے تو وہ امپورٹ کم کرنے سے یا لگژری آئٹمز کے اوپر ڈیوٹی لگانے سے یا ان کو بین کرنے سے یہ پرابلم جو ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ یہ حل ہوگا آپ کی ایکسپورٹ کمپیریٹونیس بڑھانے سے اور ایکسپورٹ بڑھانے سے۔ اچھا، ہم نے بہت ساری منفی باتیں کر لی ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ایک جو پازیٹیو تھنگ میں نے دیکھی ہے پچھلے 6-7 ہفتوں میں، آپ اگر اپریل 11 میں واپس چلے جائیں، جس دن میاں محمد شہباز شریف نے حلف اٹھایا تھا وزارت عظمیٰ کا، اس وقت اسٹیٹ بینک ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ اس کے پاس لگ بھگ 10.3-4 بلین ڈالر کے ریزرو جو ہیں وہ پڑے ہیں۔ اس میں سے اگر آپ 4 بلین ڈالر کا جو گولڈ ہے، جو سونے کا ریزرو ہے، وہ نکال دیں تو آپ سوچئے کہ 4 یا 5 ہفتوں سے زیادہ جو امپورٹ ہے اس کا کوریج اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں تھا۔ یہ وہ دن ہے جس دن شہباز شریف صاحب حلف اٹھا رہے ہیں۔ اب اس وقت یہ لگ رہا تھا، اور عالمی مارکیٹس جو ہیں، جو عالمی سرمایہ کار ہیں، وہ سب یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان چلا ہے ڈیفالٹ کی جانب، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کے بانڈ ٹریڈ ہو رہے تھے عالمی منڈیوں میں، ان کا بہت برا حال ہوا، ان کی قیمتیں گرنا شروع ہوئیں، ان کی ییلڈ کہیں 27-28% پہ چلی گئی، روپیہ آپ کو یاد ہے کوئی 20 روپے گر گیا، مسلسل سٹاک مارکیٹ گرتی چلی جا رہی۔ ایک ریورسل ہم نے دیکھا مارچ کی 27 تاریخ کو۔ اب یاد کریں کہ مئی کی 27 تاریخ، مئی کی 26 تاریخ کو اعلان کیا گیا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سبسڈی واپس لی جا رہی ہے، اور مئی کی 27 تاریخ کو عالمی منڈیوں میں ہمارے بانڈز کی قیمت چڑھنا شروع ہو گئی تھی، سٹاک مارکیٹ کوئی 319 پوائنٹ چڑھ گئی تھی، روپیہ کوئی 2 روپے 40 پیسے ڈالر کے سامنے اسٹرینگتھن ہو گیا تھا، اور مئی کی 27 تاریخ کو یہ اشارے آ رہے تھے عالمی مارکیٹ سے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی آپ سمجھیں کہ اپریل 11 کو ہم ڈیفالٹ ہونے چلے تھے، جون کی اینڈ تک ہمارے پاس خزانہ خالی تھا، کوئی 7 سے 8 بلین ڈالر کی پیمنٹ تھی۔ اب جو اشاریے آ رہے ہیں عالمی منڈی سے، تو لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان نے جو بلٹ تھا ڈیفالٹ کا اس کو ڈاج دے دیا ہے اور ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں۔ تو یہ 6-7 ہفتے کی جو پی ایم ایل این کی حکومت کی جو لیڈ حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ بہت بڑا ایک کریڈٹ جاتا ہے، اور اگر وہ فیصلہ سازی جو ہے وہ اسی طرح کرتی رہے اور فیصلہ سازی کا فقدان نہ ہو، اس میں دیر نہ کرے، لیکن اس کے بعد اصلاحات کے بغیر ڈاکٹر صاحب کام نہیں چلتا۔ آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، جیسا مرضی بجٹ بنا لیں، جتنا مرضی بوجھ ڈال لیں، اصلاحات کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور پرائیورٹی نمبر 1 آپ کا پاور سیکٹر۔ دیکھیے، کسی بھی ملک کی معیشت جو ہے، اس کی جو بلڈنگ آپ نے بنانی ہے، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی جو بنیاد ہے وہ پاور سیکٹر ہے، اور ہمارا پاور سیکٹر جو ہے اٹس بلیڈنگ دا ہول کنٹری، خون بہ رہا ہے اس کے اندر۔ آپ سوچئے کہ اگست 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت گردشی قرضہ جو تھا بجلی کے شعبے کا وہ 1100 ارب کا تھا، آج وہ 2500 ارب پہ ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی 4 بلین ڈالر کی گیس جو ہے وہ چوری ہو رہی ہے، لیکیج ہو رہی ہے۔ یہ پاور سیکٹر کی اصلاحات کے بغیر ہماری معاشی پالیسی جو ہے وہ کسی سمت نہیں جا سکتی، اور دوسری ترجیح آئے گی نقصانات کو ختم کرنا۔ ٹھیک ہے ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس۔
ویلکم بیک. میرے پاس دونوں مہمانوں کے لیے 3 منٹ ہے. میں شاہد حسن صاحب آتا ہوں. سر، قرضے لے لیا، قرضے واپس کر دیا اور رننگ بزنس میں یا حکومت چلا لیا، تو یہ کب تک ہوتا رہے گا سر؟ دیکھیے، جب تک بجٹ خسارہ اور تجارتی حسابات کا خسارہ ہے، ہم قرضے ہی لیتے رہیں گے. تو میں تو اب ایک حل چاہتا ہوں جو کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جب چائنا تشریف لے جائیں، ابھی جانے والے ہیں، تو ان سے یہ بات کریں کہ جو چیزیں ہم ان سے بڑے پیمانے پر چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں، تو سی پیک کے تحت جو انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں وہ ان کا کارخانے یہاں لگا دیں. ہمارے لوگوں کو روزگار ملے گا اور وہ جو امپورٹس وہاں سے ہم کر رہے ہیں وہ کم ہوگی. تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ تجارتی خسارہ کم ہوگا اور قرضوں کا جو ہے وہ ضرورت کم ہوگی. یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا جو فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ایکسپورٹ میں آئی ٹی کی طرف جائیں اور انجینئرنگ کی طرف. اور تیسرا جو فوری طور پر کرنا ہے کہ غیر ترقیاتی اخراجات میں ہمیں ہر حالت میں کٹوتی کرنی ہوگی. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور چوتھی چیز یہ کہ عام آدمی کو اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کیا پالیسیاں بنا رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پلمبر ہیں، الیکٹریشین ہے، کارپینٹر ہے، گھریلو خواتین ہیں، ان کو آپ مائکرو فائنانس کے تحت 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ کے قرضے دیں بینکوں سے. لیکن ایسے قرضے دینے سے نہیں جو روٹین میں ہوتا ہے. اس کے لیے آپ یہ کریں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اگر اس کو 2 لاکھ روپے اس کی ریکوائرمنٹ ہے، 1.5 لاکھ کا قرضہ دیں، 50,000 آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے دیں. اور شرط یہ ہوگی کہ جب وہ قرض کرے گا یہ 50,000 معاف ہو جائے گا. تو یعنی لوگوں کو بھکاری بنانے کے بجائے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیں. عام آدمی کو اگر یہ روزگار دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بہت سے مسئلوں کا حل نکل آئے گا. ان کو یہ ہمت کر کے اسٹیٹ بینک اور بینکوں سے بات کر کے اور ان کو ٹارگٹس دے کے یہ اگر اسکیم شروع کر دیتے ہیں. میں نے اس کا پورا خاکہ بنا کے دیا ہے. اسلامی بینک زکوٰۃ کے ساتھ جو ہے لنک کریں سرمایہ کی فراہمی کو، اور گھریلو خواتین کو، کارپینٹر کو، ان کو جب آپ قرضے دیں گے ان کو روزگار ملے گا تو وہ پھر ان میں مایوسی بدلی ختم ہوگی. اور تعلیم اور صحت کو اہمیت دیں. تو مکانوں کے لیے جو قرضے دے رہے ہیں وہ فی الحال بند کریں. 2-2 3-3 کمروں کے ڈسپینسریاں جو آپ کی فیلڈ ہے، اور چھوٹے چھوٹے اسکول بنا دیں 3 کمروں کے، اور ڈبل شفٹ میں پڑھائیں تاکہ جو 23 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے. آئین یہ کہتا ہے کہ آپ 25A کہ آپ ان کو 5 سے 16 سال کے بچوں کو مفت لازمی تعلیم دیں. 23 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے. ایسے تو یہ صدی تک نہیں جائیں گے. یہ قدم اگر یہ اٹھا لیتے ہیں، 2-3 قدم جو میں نے بتائے ہیں، تعلیم کا، ووکیشنل ٹریننگ کا، صحت کی ڈسپینسریز کا، اور مائکرو فائنانس اور زکوٰۃ سے منسلک کرنے کا، یہ چیزیں ایسی ہوں گی کہ ان کو عوام کی سپورٹ بھی ملے گی اور عام آدمی کی حالت بھی بہتر ہوگی. ورنہ مایوسی اور بددلی یہ سیکیورٹی کے لیے خطرات ہے. ہماری سب کو سمجھنا ہوگا، سیکیورٹی کمیٹی کو سمجھنا ہوگا کہ اگر عام آدمی مطمئن نہیں ہے، معیشت بھی کمزور ہے، قرضوں میں بھی جکڑے ہوئے ہیں، تو آپ کی سلامتی خطرے میں ہے، آپ کا جوہری پروگرام خطرے میں ہے، ہمارا میزائل پروگرام خطرے میں ہے. تو اس کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا، اور کریں، اور ابھی کریں. اس میں وقت ضائع کرنے کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے. کل سے پہلے ضرورت نہیں ہے. بس 3 منٹ میرے پاس ڈاکٹر فاروق کے لیے بھی ہے. تو ڈاکٹر فاروق صاحب، سرمایہ کاری انویسٹر جو ہے نا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے انویسٹمنٹ. دیکھنے میں آیا تھا پچھلے دنوں اعتماد کا بڑا فقدان رہا انویسٹر، فورن انویسٹر کے لیے بھی اور جو لوکل انویسٹر کے لیے. لوگ اپنے پیسے نکال کے گئے ہیں. کیا کہیں گے سر اس میں؟ 3 منٹ آپ کے پاس ہے سر. جی ڈاکٹر صاحب، بہت ہی بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اگر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا تو غیر یقینی کی فضا رہے گی. اور بزنس کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ غیر یقینی کی فضا ہوتی ہے. چاہے وہ پاکستان کے اندر کے سرمایہ کار ہوں، چاہے وہ ملک کے باہر کے انویسٹرز ہوں، وہ پاکستان میں پیسہ نہیں لگانے لگے جب تک یہ غیر یقینی کی فضا جو ہے وہ سامنے رہے گی. دوسرا ایشو یہ بنتا ہے کہ 2 بیماریاں ایسی ہیں جو 100 اور معاشی بیماریوں کو جنم دیتی ہیں. سب سے بڑی بیماری جو معاشی بیماری ہے وہ بجٹری خسارہ ہے. اور اس وقت اس سال ہونے چلا ہے
پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ کا بلند ترین بجٹری خسارہ، اور ساتھ دوسری بیماری کا جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ تجارتی خسارہ ہے، اور وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ تقریباً میرے تخمینے کے مطابق کہیں 45 ارب سے 50 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ سامنے آئے گا، اور وہ بھی پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین خسارہ ہوگا۔ اب کچھ توقع رکھ لینا کہ چین کے پاس ہم جائیں اور چین کو ہم کوئی پرپوزل دیں اور وہ ہمارے پرابلمز حل کر دے گا یا IMF ہمارے پرابلمز حل کر دے گا، ایسا نہ تو پہلے کبھی انسانی تاریخ میں ہوا ہے اور نہ ہونے چلا ہے۔ پاکستان کی معیشت کو اگر کسی نے سیدھی سمت میں چلانا ہے تو وہ ہماری اپنی قیادت ہے، ملک کی اندرونی قیادت ہے۔ چین کے اپنے مفادات ہیں، IMF کے اپنے مفادات ہیں، ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ ہم نے اگر اپنے ملک کو سیدھا کرنا ہے تو توقع قطعاً نہیں رکھنی چاہیے کہ چین ہماری مدد کر دے گا یا سعودی عربیہ ہماری مدد کر دے گا یا IMF ہماری مدد کر دے گا۔ IMF کی 75 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ اس نے پاس کوئی ایک سکسیسفل ایگزامپل بھی نہیں۔ مطلب IMF کا یہ موٹو نہیں ہے کہ اس نے کسی ملک کو جو ICU میں پڑا ہے، جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں پڑا ہے، اس کو طاقتور اور توانا کرنا ہے اور اس کو پہلوان بنانا ہے۔ وہ آپ کو آکسیجن تو شاید ضرور دے سکتا ہے اور آپ کو سیدھا رکھے گا، ٹھیک، لیکن طاقتور اور توانا بنانا ہماری اپنی قیادت کا کام۔ بہتر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ضروری ہے معاشی استحکام کے لیے، اور جو بھی اس ملک کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی تباہ کر رہا ہے وہ معاشی تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، اور ملک دو طریقے سے تباہ ہوتے ہیں، ایک معیشت تباہ کر دی جائے اور دوسرا پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں، فوج کو اس کو کمزور کر دیا جائے۔ یہ دو بہت میجر فیکٹرز ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، اور یہ تقابل جائزہ جو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کو دیکھ لیں۔ لوگ جو نواز شریف اور عمران خان میں بہتر کے بہتر بات کرتے ہیں، خان صاحب آپ بھی دیکھ لیجئے، نواز شریف صاحب آپ بھی دیکھ لیجئے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔